السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے اردو زبان کے چند ایسے الفاظ لے کر آئے ہیں جنہیں عموماً غلط لکھا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ اپنے سامنے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے چونکہ۔ چونکہ کو اکثر اور بیشتر بلکہ اب تو تقریباً 100% لوگ ایسے لکھنے لگے ہیں کہ اس کو اگر کوئی اناڑی پڑھے تو وہ اس کو چونکا پڑھے گا یا چونکے پڑھے گا، جبکہ یہ غلط ہے۔ اس میں نون غنہ ہے، تو اس کا درست لفظ یعنی اس کو کیسے لکھا جائے گا، درست طریقہ ہم نے سامنے درست والے کالم میں لکھ لیا ہے۔ تو اس کو لکھتے وقت آپ ہمیشہ پہلے چوں لکھیں گے یعنی چے، اس کے اوپر پیش واو نون غنہ، اور پھر اس کو چھوڑ دیں گے اور اس کے آگے کے لکھیں گے۔ تو چونکہ نون کے ساتھ لکھنا غلط ہے، اس کو ہمیشہ نون غنہ کے ساتھ لکھنا چاہیے اور کے کو اس سے علیحدہ کر دینا چاہیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا لفظ یہاں پر لکھا ہوا ہے کیونکہ۔ کیوں کے ساتھ بھی بعین یہی معاملہ ہے کہ اس کو بھی آپ اگر ملا کر لکھیں گے تو یہ نئے پڑھنے والے کے لیے، بلکہ جس کو آپ اگر کسی بچے کو اردو سکھا رہے ہیں تو وہ پریشان ہو سکتا ہے۔ یہ کیوں نکے پڑھا جاتا ہے، جو کہ غلط ہے۔ درست لفظ ہے کیونکہ، اس لیے آپ ہمیشہ کیوں کو الگ لکھیں گے اور کے کو الگ لکھیں گے۔ ایک اور لفظ جو بہت غلط بولا جاتا ہے، اور اس کا ذکر شاید ہم اپنی کسی پہلی ویڈیو میں بھی کر چکے ہیں، لفظ ہے بما۔ یہ غلط ہے۔ لفظ ہے ماں، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ماں اپنے بھائی میرے گھر آئی یا میرے گھر آیا۔ بما لکھنا بالکل غلط ہے، اس لیے کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ صرف آپ اگر اس کو ماں لکھ دیں گے، میں بھی کہتے ہیں لوگ، تو یہ درست مانا جائے گا۔ تو بما کوئی لفظ نہیں ہے، یہ لفظ ہے ماں۔ اگلے 3 الفاظ میں لفظ ہے یونیورسٹی۔ اس کو نیا پڑھنے والا غلط بھی پڑھ سکتا ہے، اس لیے اس کو بھی ہمیشہ علیحدہ علیحدہ لکھنا چاہیے۔ یعنی آپ یونی علیحدہ لکھیے، ور علیحدہ لکھیے اور سٹی علیحدہ لکھیے، تو یہ یونیورسٹی ہوگا۔ اس کو اگر آپ ملا کر لکھیں گے تو یہ کچھ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کو کوئی ایسے بھی پڑھ سکتا ہے، نیو رسٹی، ایسے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو جب ہم اردو لکھتے ہیں یا کوئی بھی زبان لکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے، اور یہ بہت ضروری بھی ہے کہ آپ جو کچھ لکھیں وہ اتنا واضح، صاف اور روشن ہو کہ پڑھنے والے کی سمجھ میں وہ لفظ فوراً ہی آ جائے۔ تو یونیورسٹی کو اس طرح ملا کر لکھنے سے پڑھنے والے کو غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، وہ اس کو کچھ کا کچھ پڑھ سکتا ہے۔ ایک اور لفظ جسے نہ جانے کیوں ملا کر اب لکھا جانے لگا ہے، وہ ہے کے خلاف۔ اس میں بھی یہی غلطی کی جاتی ہے کہ کے نیچے 2 نقطے ڈال کر اس کو زبردستی کا یہ بنا دیتے ہیں اور پھر خلاف اس کے ساتھ ملا کر لکھ دیتے ہیں۔ تو اس کو کوئی کچھ بھی پڑھ سکتا ہے، کے خلاف نہیں پڑھ سکتا، وہی پڑھ سکتا ہے جو ذرا ماہر ہو۔ تو اس کو بھی ہمیشہ علیحدہ علیحدہ کر کے لکھنا چاہیے، یعنی کے آپ علیحدہ لکھیں اور خلاف آپ علیحدہ لکھیں۔ یہی معاملہ خوبصورت کا ہے۔ خوبصورت میں بھی پتہ نہیں کس نے کیوں بے ملانا شروع کر دیا ہے۔ اکثر و بیشتر اسی طرح لکھا جاتا ہے۔ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ شاید اب تو 100% لوگ اسی طرح لکھتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ خوبصورت کو بھی ہمیشہ آپ علیحدہ علیحدہ لکھیے، یعنی خوب علیحدہ لکھیے اور صورت علیحدہ لکھیے۔ ایک اور لفظ ہے کون سا۔ اس کو بھی لوگوں نے اب ملا کر لکھنا شروع کر دیا ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کو درست لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کون علیحدہ سے لکھیے اور سا علیحدہ لکھیے، اور یہی آپ جب کے لکھنے میں بھی طریقہ اختیار کیجیے کہ جب اور کے کو بالکل علیحدہ علیحدہ کر کے لکھیے، یعنی جب علیحدہ لکھیے اور کے علیحدہ لکھیے۔ اور آخری لفظ ہے غمخوار۔ اس کو بھی لوگ ملا کر لکھتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔
اس میں بھی غم علیحدہ ہے اور خار علیحدہ ہے، تو ان کو بھی ہمیشہ آپ علیحدہ علیحدہ کر کے لکھیے۔ ہم نے یہ نمونے کے چند الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں، جب آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا، جیسے جیسے آپ پڑھتے چلے جائیں گے کہ کون سا لفظ کہاں پر درست ہے اور کون سا غلط ہے۔ تو خواتین حضرات، جب بھی آپ اردو لکھنے بیٹھیں تو آپ کوشش یہ کیجئے کہ آپ ہر لفظ کو واضح کیجئے، اس کو بہت صاف لکھیے تاکہ پڑھنے والوں کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے، اگر ہمیں وقت ملا آج دن میں تو ہم اپنی جو ہماری معمول کی ویڈیوز ہیں، یعنی درست اور غلط الفاظ والی، وہ بھی انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ ایک ویڈیو آج وہ بھی ڈال دیں، لیکن نہ ہو سکی تو پھر آپ اسی ویڈیو پر اکتفا کیجئے۔ کل انشاءاللہ آپ سے نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ اللہ حافظ۔